بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے درس سیرت سننے کے لیے وقت نکالا۔ امید ہے کہ آپ مکمل بیان سماعت فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ درس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت بیان کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اب تک 5 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں آپ کے جد امجد حضرت ہاشم کی سیرت بیان ہوئی ہے، اور دوسرے لیکچر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے لیکچر میں آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی زندگی کے کچھ گوشے بیان ہوئے ہیں، اور چوتھے لیکچر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا میلاد کا تذکرہ ہے۔ بچپن بیان ہوا ہے، پھر آپ کا لڑکپن بیان ہوا ہے 5ویں لیکچر میں۔ آج چھٹے لیکچر میں جوانی کا تذکرہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی؟ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملتی ہے۔ ابھی جو ہم ذکر کریں گے یہ 24-25 سال کی عمر سے 35 تک کا۔ لڑکپن کے ضمن میں ایک واقعہ چھوٹ گیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ جب آپ 12 سال کے تھے تو آپ نے چچا کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کے چچا آپ کو لے گئے، اور یہ پہلا لمبا سفر تھا شام کی طرف آپ کا۔ اس سے پہلے آپ دودھ پیتے تھے جب چھوٹے تھے، اس وقت بنو سعد قبیلے تک 2 دفعہ سفر کیا تھا، اور تیسری دفعہ سفر مدینے تک کیا تھا، یثرب تک اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں۔ اب 12 سال کی عمر میں آپ بصرہ تک سفر کرتے ہیں، جو کہ شام کا دارالحکومت ہے۔ شام کے وہ علاقے جن پر روم کا قبضہ ہے، وہاں کے دارالحکومت بصرہ تک آپ کا یہ سفر ہے۔ اپنے چچا کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں بصرہ دارالحکومت میں ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، ایک بہت بڑا گرجا ہے جس کا پادری جرجیس نام کا ہے، اور بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ راہب اس تجارتی قافلے کی میزبانی کرتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ راہب تو کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا تھا، آج کیا معاملہ ہے؟ آج تو ہمیں کھانے کی بھی دعوت دے رہا ہے۔ اس نے کھانے کی باقاعدہ دعوت دی اس قریشی قافلے کو۔ کھانے پر جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا نہیں ہے اس میں، تو کہنے لگے بھئی ایک مہمان کم ہے آپ کا۔ کہتے ہیں وہ ذرا اونٹوں کی نگرانی پہ ہے۔ کہتے ہیں بھئی اس کو بھی لاؤ، اسی کے لیے تو ہم نے محفل سجائی ہے۔ اب ابو طالب تو حیران ہوئے آپ کے چچا کہ یہ کیسے جانتا ہے ہمارے اس لڑکے کو؟ تو لایا گیا ان کو بلا کے، اور پوچھا ہاں بھی اس کے والد کون ہیں؟ تو ابو طالب کہتا ہے میں والد ہوں، اس کا باپ اس کا میں ہوں۔ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ اب ابو طالب کو پھر حیرانی ہوئی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور ہماری کتابوں میں تو اس پوری تفصیلات ہیں کہ یہ یتیم پیدا ہوگا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ یہ سید العالمین ہے، رحمت للعالمین ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل بھی ان پر سایہ کر رہے ہیں، درخت اپنی چھاؤں اس کی طرف ڈال دیتے ہیں، پتھر بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ تو اتنی شان والا یہ لڑکا ہے کہ یقینی طور پر ہماری جو کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اسی زمانے میں، اس تاریخ میں یہ لڑکا اس قافلے کے ساتھ آئے گا، اسی لیے میں چرچ سے باہر نکلا ہوں اور استقبال کیا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، ابو طالب کو کہا کہ اس کو آپ یہیں سے واپس لے جائیں، آگے شام نہ لے کے جانا۔ شام میں لے گئے، وہاں یہودی ہیں، اور یہودی انبیاء کے دشمن رہے ہیں، تو اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس کو شام نہ لے کے جائیں۔ چنانچہ ابو طالب واپس ان کو مکہ لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے پچھلے درس میں رہنے دیا تھا، مجھے کچھ شرح صدر نہیں تھا کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت ہی مستند اور قابل اعتبار ادارہ ہے، دارالسلام انٹرنیشنل لیول کا مکتبہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے چھپی ہوئی، اطلس سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح الرحیق المختوم کتاب ہے، عالمی ایوارڈ یافتہ، جو پہلے نمبر پر آئی ہے سیرت نگاری میں، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، اس کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ کثرت سے اہل سیر نے اس کو لکھا ہے، تو میں نے پھر اس کو بیان کرنے کی ہمت پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 24 سال کے ہوئے تو ان کو پیشکش ہوئی، مکے کی ایک خاتون نے پیشکش کی کہ آپ میرا تجارتی مال لے کے جائیں۔ آپ کی نجابت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، راست گوئی، یہ ساری چیزیں جان چکی تھی یہ خاتون،
اور یہ خاتون خود بھی صدیقہ طاہرہ طیبہ تھیں اور طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں، جن کا مشہور نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کو جب آپ کی صفات کا پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنا مال اس کے ہاتھوں شام کی طرف بھیجوں۔ چنانچہ یہ 24 سال کی عمر میں اگلا سفر شام کی جانب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا غلام میسرہ بھی کر دیتی ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ تجارت کر کے آؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کاروبار میں جو اصول اپنایا وہ مضاربت کا ہے۔ مضاربت یہ ہے کہ ایک سرمایہ خرچ کرے اور دوسرا محنت کرے، اور محنت کی اس کو اجرت دی جائے، منافع میں سے اس کو حصہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کے جاتے ہیں اور شام کی منڈی میں مال بیچتے ہیں اور خوب منافع لے کے آتے ہیں، اور میسرہ واپس آ کے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے حالات یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی سامان میں عیب ہے تو اس کو واضح کرتے ہیں کہ اس چیز کے اندر یہ خرابی ہے، ریٹ مناسب رکھتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، کوئی تند خوئی اور سختی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ میں نے راستے میں کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ آپ کے لیے درخت بھی سلام کرتے ہیں جھک جھک کے، اور سائے کا آپ پر خاص بندوبست ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھی ہیں اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ باتیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں تو وہ خود چونکہ پاکیزہ سیرت کی ہیں اور ان کو ایسے فرد کی تلاش تھی، تو وہ 2 مہینہ غور و خوض کے بعد یہ طے کرتی ہیں کہ مجھے ان سے شادی کر لینی چاہیے۔ چنانچہ کنیز نفیسہ بنت منبہ کو بھیجتی ہیں ان محمد کے پاس کہ میری طرف سے شادی کا پیغام لے کر جائیں۔ تو نفیسہ جب محمد ابن عبداللہ علیہ السلام سے اس بات کا اظہار کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بزرگ ابھی موجود ہیں، چچا ہیں، ان سے بات کرو۔ چنانچہ ان کے چچا سے بات کی جاتی ہے، اور پھر وہ برادری آ کے حضرت خدیجہ کے عزیزوں سے بزرگوں سے ملتے ہیں، اور باہمی مشورے سے بات طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت ہو جاتی ہے، اور اس میں جو معیار ہے اس رشتے کا وہ ایسا معیار ہے کہ جو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے کہ ہم پاکیزگی دیکھیں، حسن اخلاق دیکھیں، مال و دولت نہ دیکھیں۔ محمد علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہیں تھا، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، لیکن حضرت خدیجہ جو طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں، کبھی کوئی بدکاری نہیں، کبھی کوئی فحش بات نہیں، کبھی کوئی خیانت نہیں کسی سے کی، خود بہت اعلیٰ اخلاق کی مالکہ تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے لیے اسی چوٹی کا فرد چنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب ان کی شادی ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر ادا کیا وہ 20 اونٹ تھے۔ بہت سادہ انداز میں شادی منعقد ہوئی، ولیمہ وغیرہ ہوا۔ یہ نبھا آپ کا 25 سال تک کا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 25 سالوں میں جب تک آپ کی خدیجہ زندہ رہی ہیں کوئی اور شادی نہیں کی، اور نہ ہی شادی کا خیال بھی پیدا ہوا۔ یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کتنے یکسو اور پاکیزہ تھے اور کتنے وفادار تھے۔ حالانکہ کئی شادیاں ہو سکتی تھیں، لیکن پہلی شادی بھی کی تو اپنے سے بڑی عمر خاتون کے ساتھ اور بیوہ خاتون کے ساتھ، صاحب اولاد خاتون کے ساتھ کی۔ اور جو مستشرقین اور جو گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ عورتوں کے رسیہ تھے، کہاں وہ عورتوں کے رسیہ تھے؟ عورتوں کے رسیہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے کیسے لچھن ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام تو بہت ہی قناعت پسند، بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور پارسا آدمی تھے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے۔ آپ کی اولاد میں سب سے پہلے بچے کا نام قاسم ہے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اس کے بعد زینب ہے، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم،
پھر فاطمۃ الزہرا، اور ایک بیٹا آپ کا عبداللہ کے نام سے بھی موسوم ہے، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ تو یہ ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، اور بیٹے تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے تو اس وقت ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، وہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ خانہ کعبہ کی پہلے چھت نہیں تھی اور دیواریں بھی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، ایک انسانی قد کے برابر یا کچھ اونچی تھیں، تقریباً 9 ہاتھ۔ تو اس کعبے کو جو ہدایہ، جو تحائف ملتے تھے، بعض اوقات چور بھی اس کو چرا کے لے جاتے تھے۔ یعنی یہ جو مسجد کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، مساجد سے بھی جوتے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، مشینری اٹھا لی جاتی ہے، یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے، بڑی پرانی ہے۔ ان تمام مسجدوں کی امام مسجد حرام کو نہیں بخشا گیا، وہاں سے بھی چوری ہوتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ پانی بارشوں کا اتنا ہو جاتا کہ ان کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچ جاتا تھا، اور آخری مرتبہ تو یہ ہوا کہ ایک سیلابی ریلا آیا اور اس نے دیواروں کو شدید متاثر کر دیا۔ اس پر اہل قریش نے ارادہ کیا کہ ہم ازسر نو اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب جب اتفاق ہو گیا کہ تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو خراب کیا جائے، تعمیر سے پہلے تو تخریب ضروری ہے۔ اب تخریب کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہو رہا تھا، سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے گھر کو ہم گرائیں گے تو کیا آفت ٹوٹے گی ہم پر۔ تو کئی دن تک یہ سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے، اب تعمیر نو بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے بنیادیں بھی تازہ ہونی چاہیے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے ہمت کی، اس نے کہا جی میں اس کو گراتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بابا جی کو دیکھتے ہیں، اگر یہ گراتے ہوئے کچھ گر پڑے اور کوئی اس کے ٹانگ کو بازو ٹوٹ گیا تو یا کوئی نقصان ہو گیا تو چلو بابا جی ہے نا، تو ہماری تو بچت ہو جائے گی، اور اگر یہ بچ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، اللہ کو یہ منظور ہے، دیواریں گرا دینی چاہیے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے پہلا ہتھوڑا چلایا، لوگ انتظار میں تھے کہ بابا ابھی گرا، لیکن بابا جی بچ گئے، اور پھر لوگوں کو ہمت ہوئی کہ اچھا یہ اللہ کو منظور ہے کہ دیواریں گرائی جائیں۔ چنانچہ یہ جو وہم تھا یہ ان کا ختم ہوا، اور آج بھی یہ وہم موجود ہے، اسی لیے لوگ تو پوجا پاٹ پر اتر آتے ہیں، دیواروں پتھروں کو بھی سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان پتھروں کی پوجا نہیں ہوتی، بلکہ جس رب نے اس پتھر کو پیدا کیا ہے وہی پوجا پاٹ اور عبادت کے لائق ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت نہیں ہے بلکہ رب البیت کی عبادت ہوتی ہے، گھر کے مالک کی عبادت ہوتی ہے۔ خیر دیواریں گرائی گئیں، اور جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کی بنیادیں تھیں، قواعد تھے، وہاں تک وہ اوپر سے صاف کر دیا گیا، اور اسی پر پھر آگے ردے رکھے گئے۔ اس میں کچھ توسیع بھی ہوئی اور کچھ کمی بھی ہوئی۔ اس گھر کی تعمیر میں جو اخراجات تھے اس کے لیے یہ پالیسی بنی کہ اس میں حرام کا کوئی پیسہ شامل نہیں ہوگا، حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، پاکیزہ کمائی صرف ہوگی، سود کا پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہوگا، رنڈی اور گویے اور رقاصہ کا پیسہ قبول نہیں ہوگا، اس میں شراب بیچ کر حرام کام کر کے جو کیا ہے، کمایا ہے، اس میں سے کوئی خرچ نہیں ہوگا، لوٹ مار کا، ڈاکے کا پیسہ اس پہ نہیں لگے گا۔ ابو جہل نے باقاعدہ، جو ابو الحکم کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا، اس نے یہ اعلان کیا بھئی اپنی حلال کمائی میں سے فنڈ دو، اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت جو پکا گھر تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، یا ایک عمارت بڑی ہمت سے بنائی تھی نبی علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب نے، دار الندوہ کے نام سے، وہ بھی بہت ہی سوچ بچار کر کے وہ عمارت بنائی گئی، اور بڑے تردد کے ساتھ بنائی گئی، بڑی ہمت کر کے بنائی گئی۔ رب کے گھر سے اونچی عمارت کوئی نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ پائیدار پختہ عالیشان عمارت کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقیوں کے کچے گھر ہوتے تھے، خیمے ہوتے تھے۔ اب اس گھر کی تعمیر کے وقت یہ معیار بنایا گیا کہ حلال کمائی اس پہ صرف ہوگی، پاکیزہ کمائی صرف ہوگی، تو اس پر شروع کر دیا گیا کام۔ نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال ہے، آپ بھی اس کی تعمیر میں شریک ہیں۔ اب لکڑی کا معاملہ تھا کہ اس میں لکڑی کی ضرورت ہے، چھت ڈالنی ہے، ستون بنانے ہیں، لکڑی کہاں سے آئے؟ لکڑی کی تلاش میں ساحل سمندر تک پہنچ گئے، بحیرہ کلزم کے، تو اتفاق سے وہاں ایک جہاز رکا ہوا تھا، اس پر لکڑی تھی، اور وہاں جو لکڑی کا انجینئر ہے باقوم نام کا، اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ جہاز ہمارا خراب ہو گیا ہے،
تو آگے نہیں جا سکتا، تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم ادھر ہی رکے ہیں۔ تو قریش نے کہا کہ لکڑی تو ہمیں چاہیے، ہم ساری لکڑی خریدتے ہیں۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے یہاں مال خراب نہیں ہوا اور بک گیا اسی جگہ پہ۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی، اس کو منظور تھا، وہ لکڑی خریدی گئی اور انجینئر سے بھی خدمات لے لی گئیں باقوم سے کہ آپ آئیں، ہمیں یہ بلڈنگ کی تعمیر میں تعاون چاہیے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ تو وہ جو باقوم نام کا آدمی ہے وہ ساتھ آیا، جس نے دروازے اور چھت اور یہ ساری چیزوں کا نقشہ بنایا اور یہ ساری چیزیں کی۔ اب اس کی تعمیر میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب دیواریں وہاں تک پہنچ گئیں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، کالا پتھر ہے، برکت والا ہے، اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا تھا ہم اٹھا کے رکھیں گے، دوسرا کہتا تھا یہ پتھر ہم اٹھا کے رکھیں گے۔ تو یہ بھی کئی دن طول پکڑ گیا اور قریب تھا کہ یہ جھگڑا خون خرابے تک آ پہنچتا۔ اب کسی نے کہا کہ اپنے میں سے کوئی سیانے آدمی کو ثالث بنا لو کہ جو اس کا فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ اب صادق و امین کو تو پہلے جانتے ہی تھے کہ کون ہے ہمارے ہاں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جو صبح دم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ اب لوگ انتظار میں بیٹھ گئے، تو صبح دم جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے وہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام تھے۔ اب لوگ تو بڑے خوش ہوئے، امین آ گیا، جاء الامین ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ امین آ گیا، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد ہے۔ یعنی آپ کے نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دن چڑھے ان کا یہ فیصلہ کیا، کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے پتھر اٹھا کے اس چادر پہ رکھا، فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قبیلے کا آدمی آگے بڑھے، نمائندہ ان کا۔ تو ان کے نمائندگان آئے اور فرمایا کہ ایک ایک کونا پکڑو اور اس کو اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں تک لے گئے جہاں پر نصب کرنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود وہاں نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ اب لوگ تو بڑے ہی خوشگوار حیرت کا شکار، واہ رے واہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، خون خرابہ سے جان چھوٹی، اور ایک بہت ہی مشکل عقدہ ہے جو ناخن تدبیر نے واقع کر دیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی کا پہلو ہے یہ بہت ہی فراست والا، دور اندیشی والا، معاملہ فہمی والا پہلو ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعتبار دے وہ بڑی بصیرت کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کریں، لوگوں کے جھگڑے نمٹائیں، عدل کے ساتھ چلیں اور حکمت کے ساتھ امن قائم کریں۔ دہشت گردی، خون خرابہ، فساد اور فتنے کو ختم کرنا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا نقشہ بن جاتا ہے اس تعمیر نو کے بعد، کہ اس کی دیواریں کوئی 12 میٹر ایک طرف سے لمبی ہیں، یعنی شمال اور جنوب سے 10 میٹر لمبی ہیں، اور مشرق مغرب میں 12 میٹر لمبی دیواریں ہیں، اور اس کی چھت 15 ہاتھ اونچی اور ایک قسم کی چکور کی عمارت بن جاتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی جو تقریب موجودہ حالت بھی ایسی ہے۔ البتہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کی طرح سے ہے کعبے کے قریب، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ جگہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ تعمیر کی رقم کم پڑ گئی تھی تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا، اور جتنے پہ ایک چیز بن سکتی تھی مکمل عمارت وہ بنا دی، اور حتیم کو بھی کعبے کا حصہ سمجھ کر آج لوگ اس کا بھی طواف کے اندر شمار کرتے ہیں، اس کے اوپر سے طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں گزرتے۔ ایک واقعہ چھوٹ گیا تھا لڑکے پن کا، وہ میں ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی میں ایک بار ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے جب آپ کی عمر 35 سال ہے۔ اس سے پہلے شاید کوئی ہلکی پھلکی مرمت ہو، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جیسے لگتا ہے کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ حدیث کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے اور پتھر کندھے پہ لاد کے لا رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے فرمایا کہ بیٹا آپ کے کندھے پہ رگڑ نہ لگ جائے، زخم نہ ہو جائے، تو یہ جو چادر آپ نے تہ بند ہے باندھی ہوئی ہے، یہ کھول کے تو یہاں کندھے پہ رکھ لو اور اوپر پتھر رکھو۔
ایسا کر دیا گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے اور کہنے لگے میرا تہہ بند، میرا تہہ بند۔ تو لوگوں نے جلدی سے آپ کو چادر اڑائی، پہنائی، پھر آپ ہوش میں آئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ اللہ جانے یہ کس عمر کا ہے، لیکن یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے، بالکل آدم علیہ السلام کی طرح، کہ جنہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا اور ذرا بھی ننگا ہونا پسند نہیں کیا۔ ان حالات میں جب کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ننگا ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عرب لوگ ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا پاس، یعنی احرام کے لیے کپڑا نہیں ہے، ننگا طواف کرو، اور اپنے گھر کے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کر سکتے، کہتے تھے کہ یہ گناہ والے کپڑے ہیں، ہم پاک لباس میں کریں گے یا پھر بالکل اتار دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے وہاں کوئی ایسا ننگیز کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کی قدم قدم پر حفاظت کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیئر اور حفاظت اور تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور بے ہوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ میری چادر مجھے دے دو۔ تو یہ تھے آپ کی زندگی کے جوانی کے کچھ واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ سبسکرپشن کے بغیر واچ کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 80% لوگ میری ویڈیوز کو وہ ویو کرتے ہیں کہ جو سبسکرائبر نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔